أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دعا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات. باری دیگر صلوات پڑھی محمد. قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، مظاہر ولایت ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور سلسلہ تقاریر کی آج ہماری یہ آخری مجلس. کل شام غریبہ کی مجلس ہوگی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ صرف مصائب پڑھے جائیں گے اور تقریر نہیں ہو پائے گی. پروردگار عالم نے اپنی ولایت کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا، اپنی ولایت کو مظاہر عطا کیے. جب اپنے ولی کو بھیجا، اپنے نمائندے کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، تو ولایت دے کر بھیجا. یہ اللہ کا ولی، یہ حجت الہی، یہ نمائندہ الہی اگر اس دنیا میں جسم اور پیکر کی صورت میں ظاہر ہوا تو کبھی سراپا دین کی صورت میں بھی ظاہر ہوا ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ ہم اگر کسی کے دین کو پرکھنا چاہیں، کسی کی دینداری کو پرکھنا چاہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نمازی ہیں یا نہیں ہیں، یہ صاحب روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ صاحب حج کے لیے گئے ہیں یا نہیں گئے، یہ صاحب فرش ازا پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ صاحب ماتمدار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن عام مومن میں اور امیر المومنین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم ولی اللہ کے دین کو پرکھ نہیں سکتے، ہم دین کے پیمانے پر اللہ کے ولی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم دین کے پیمانے پر امام کے عقیدے کو دیکھ نہیں سکتے. وہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ہمارے امام علی نقی علیہ السلام نے بھی یہی کہا. مولا کی ایک زیارت ہے، امیر المومنین کی زیارت ہے، امام المتقین کی زیارت ہے. جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو مختلف زیارتیں پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک زیارت ہے جو امام ہادی کی کہی ہوئی زیارت ہے. اس میں صرف ایک جملہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. جب ایک امام دوسرے امام کو سلام کرتا ہے تو کس طرح سلام کرتا ہے؟ جب ہم سلام کرتے ہیں تو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ جب ایک امام سلام کرتا ہے تو کس طرح سلام کرتا ہے؟ اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیک یا دین اللہ. اے مولا، آپ کو سلام ہو رہا ہے، ایک امام آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ دین پروردگار ہیں، آپ دین پروردگار ہیں، آپ شریعت پروردگار ہیں، آپ صراط پروردگار ہیں. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی عمل کرے تو وہ عمل دین بن جاتا ہے. علی کا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، علی کا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے.
علی کا عقیدہ عقیدہ معاد کہلاتا ہے، علی کا عقیدہ عقیدہ قیامت کہلاتا ہے۔ علی عبادت کریں تو وہ عبادت نماز کہلاتی ہے۔ علی روزہ رکھیں تو وہ روزہ صوم کہلاتا ہے۔ علی جا کر کے طواف کریں، صفا و مروہ میں سعی کریں تو یہ عبادت حج کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ عام لوگوں کے لیے پیمانہ ہے کہ ہم ان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم ان کے عقیدے کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ پیمانہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس پیمانے پر ان کے عقیدے کو پرکھا جائے۔ مگر علی جو خود سراپا حق ہے، علی جو سراپا دین ہے، ان کے دین کو ہم پرکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ خود سراپا دین ہیں۔ ان کا عقیدہ خود سراپا عقیدہ دینی ہے، ان کا عمل خود شریعت ہے، ان کے اخلاق اخلاق اسلامی ہیں نہیں۔ وہ جو کرتے ہیں وہی اعمال صفات اور اخلاق میں بدل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ان کی عبادت نماز، ان کی صفات تقوی، ان کی صفات اخلاق، ان کا عقیدہ چاہے توحید ہو، چاہے میعاد ہو، چاہے نبوت ہو، رسالت ہو، عدالت ہو، وہ عقیدہ اس لیے کہ رسول اللہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے نا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لیکن یہاں عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق بھی جاتا ہے، وہاں وہاں حق بھی جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے، ہم جب عمل کرتے ہیں نا تو حق کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ ہم جب اپنا عقیدہ بناتے ہیں تو حق کو دیکھ کر اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ ہم جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو حق کو دیکھ کر اپنے اخلاق بناتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یہ پیمانہ ہے۔ لیکن علی اس طرح نہیں ہیں، علی اس طرح نہیں ہیں۔ علی جو کرتے ہیں وہ حق بن جاتا ہے۔ علی لفظ بدل کر کہوں، علی حق کو ایجاد کرنے والے ہیں، علی حق کو خلق کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے لیے کوئی اور پیمانہ ہو اور پھر اس پیمانے کو دیکھ کر عمل کریں، نہیں۔ علی سوچا نہیں کرتے، علی کسی پیمانے کو دیکھا نہیں کرتے، علی جو بھی کرتے ہیں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور یہ دین حق ہے۔ مولا سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا دین اللہ القویم۔ اے علی، آپ پر ہمارا سلام، آپ دین پروردگار ہیں، آپ سراپا دین ہیں، سراپا دین ہیں۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے عرض کروں، بزرگ الحمدللہ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ دین یا عقیدہ ہے، دین یا عقیدہ ہے، یا عمل ہے، یا اخلاق ہے۔ ان تین چیزوں سے ہٹ کر دین کچھ اور تو نہیں ہے نا۔ السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، اے دین الہی، آپ پر ہمارا سلام۔ یہ دین آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ مجھے دکھائیے یہ دین کہاں ہے۔ نوجوانوں سے اگر میں پوچھوں یہ دین کہاں پر ہے تو شاید کوئی یہ نوجوان یہ کہہ دے کہ یہ دین ہمیں قرآن میں ملے گا، قرآن میں ملے گا۔ یہاں اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہم قرآن کو اٹھائیں گے، ہے نا، کوئی آیت آپ کو نماز کے بارے میں ملے گی، کوئی آیت آپ کو روزے کے بارے میں ملے گی، کوئی آیت آپ کو حج کے بارے میں ملے گی، کوئی آیت توحید کے بارے میں ہے، کوئی آیت ولایت کے بارے میں ہے۔ ہاں، ہمیں دین سمجھ میں آئے گا تو قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا، یعنی ہم انفارمیشن قرآن سے لیں گے، چونکہ قرآن تحریر ہے، قرآن تحریر ہے۔ لیکن دین کی حقیقت کہاں ڈھونڈیں گے؟ دین کی حقیقت کہاں ملے گی؟ کہ یہ عقیدہ کہاں ملے گا؟ یہ عمل کہاں ملے گا؟ یہ اخلاق کہاں ملیں گے؟ یہی تو مولا سمجھا رہے ہیں
کہ اگر سراپا دین کو چاہتے ہو دیکھنا تو اپنے وقت کے امام کا دیدار کر لو۔ دین کو دیکھنا چاہتے ہو، سراپا دین کو دیکھنا چاہتے ہو نا، تو اپنے امام کو دیکھ لو۔ دین کسی شہر سے نہیں ملے گا، دین مکے سے نہیں ملے گا، دین مدینے سے نہیں ملے گا۔ دین کسی کتاب کا نام نہیں ہے، دین کسی روڈ کا نام نہیں ہے، دین کسی شہر کا نام نہیں ہے، دین انفارمیشنز کا نام نہیں ہے، دین امام مبین کا نام ہے، دین سراپا امام کا نام ہے۔ دین علی سے لیں گے، علی کو دیکھ کر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب جب کہ سمجھ میں آ گیا کہ دین ہے کیا، تو پھر چلیں، پھر سے چلیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ نے اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، صلوات پڑھیں۔ باری دیگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب جب کہ دین سمجھ میں آ گیا تو دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا اعلان ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کہا گیا ہے، مالک یوم الجزا نہیں کہا گیا، مالک یوم القیامت نہیں کہا گیا، کہ مالک یوم الدین۔ اس دن جب دین ظاہر ہوگا، جب دین ظاہر ہوگا، دین ظاہر ہوگا نا، یعنی اس دن جب علی ظاہر ہوں گے، وہ دن جب علی ظاہر ہوں گے، وہ دن جب علی اپنی ولایت کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ یوم کے معنی ہی یہی ہیں کہ جب کوئی شے ظاہر ہو جائے۔ دیکھیے ہم مظاہر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نا، یوم کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، یوم کہتے ہیں آشکار ہونے کو۔ تو وہ دن جب علی اپنی ولایت کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اب احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ سب میرے ساتھ ہیں نا، احادیث کا خلاصہ سنیے۔ علی ظاہر ہوں گے، کبھی میزان بن کر ظاہر ہوں گے، کبھی قرآن بن کر ظاہر ہوں گے، کبھی ساقی کوثر بن کر ظاہر ہوں گے، کبھی شافع محشر بن کر ظاہر ہوں گے۔ آواز آئے گی، آواز آئے گی، اگر مدد چاہتے ہو تو ید اللہ کو تھام لو، اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو وجہ اللہ کے چہرے کا دیدار کر لو۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے کیا کہا، کبھی کہا الیہ ترجعون، آیت تو وہ مشہور ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس سے ملتی جلتی بہت ساری دوسری آیتیں ہیں۔ الیہ ترجعون، کبھی کہا الینا ترجعون، الیہ ترجعون اللہ کی طرف پلٹو گے، الینا ترجعون ہماری طرف پلٹو گے۔ الیہ واحد ہے، الینا جمع ہے، الینا جمع ہے۔ جس طرح کبھی وہ یہ کہتا ہے نا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، میں نے بنایا ہے۔ کبھی کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس میں مفسرین بہت اچھے نقطے پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی جب
وسیلوں، جب وسیلوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے بندے تم کیوں وسیلوں کا ذکر نہیں کرتے؟ جب وہ وسیلوں کا ذکر کرتا ہے نا، جب نزول کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی تو وسیلوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نزول میں وسیلے شامل ہیں، نزول قرآن میں وسیلے شامل ہیں اس منزل پر۔ اب یہ بھی کہا الیہ ترجعون، ہماری طرف پلٹو گے، لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے نا وہ ہے واحد کا، اور پھر پلٹ کر کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، ہماری طرف پلٹو گے، ہماری طرف پلٹو گے۔ سمجھ میں آ گیا اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اور پھر اگر معرفت کی بات بھی ہو نا، کہ جہاں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بتلا دیا، اے انسانوں تم اللہ کو صحیح سے پہچان نہیں سکتے، وما عرفناک حق معرفتک، پروردگار جو تجھے پہچاننے کا حق ہے اس طرح کوئی تجھے پہچان نہیں سکتا۔ جب کوئی پہچان نہیں سکتا اور پہچاننا ضروری بھی ہے تو پروردگار تجھے کس طرح پہچانے؟ اب پھر جواب وہ دیں گے جو حجت الہیہ ہوں، جواب وہ دیں گے جو نمائندہ الہی ہوں۔ مولا ہم کس طرح اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم کس طرح اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں؟ تو مولا امام معصوم نے کہا اے علی کے ماننے والو، اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے امام کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو، ولی اللہ کو پہچانو، حجت الہی کو پہچانو۔ جو علی کی معرفت حاصل کر لے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جو ان کی معرفت حاصل کر لے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ساری صفات ان میں ظاہر ہوئیں، یا ان میں ظاہر ہوئیں، یا مولا کیا فرماتے ہیں، یا اللہ کی صفات قرآن میں ظاہر ہوئیں۔ پروردگار نے اپنی صفات یا اہل بیت میں ظاہر کی ہیں یا قرآن کریم میں ظاہر کی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لیکن یہ بہت صاف شفاف کر کے رسول خدا نے بتلا دیا کہ آپ جب ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں نا تو قرآن کو اہل بیت سے جدا سمجھتے ہیں، مگر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ دونوں ایک حقیقت ہیں، ایک حقیقت ہیں۔ قرآن علی ہے، علی قرآن ہے۔ حدیث کے جملے ہیں، بہت خوبصورت جملہ کہ جب ہم سب عالم محشر میں ہوں گے اور پھر ایک نور چمکے گا، سب اس نور کو دیکھیں گے، پوچھا جائے گا یہ نور کس کا ہے؟ انبیاء کہیں گے کوئی نبی ہوگا، رسول کہیں گے کوئی رسول ہوگا، شہداء کہیں گے کوئی شہید ہوگا، علماء کہیں گے کوئی عالم ہوگا، لیکن کچھ ایسے اہل بصیرت اور معرفت ہوں گے جو کھل کر کہیں گے اور حقیقت کہیں گے کہ یہ نور علی کا نور ہے جو قرآن بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو وہاں بھی وحدت ہی وحدت ہے۔ عالم قیامت عالم کثرت نہیں ہے، عالم وحدت ہے۔ کثرت تو آپ سمجھتے ہیں نا، جہاں ورائٹیز ہوں، جہاں کثرت ہو،
لوگوں کی کثرت ہو، اشیاء کی کثرت ہو، لیکن جہاں وحدت ہے وہاں یکتائی ہے، وہاں ایک نور ہے جو نظر آتا ہے۔ اب کوئی قرآنی نظر سے دیکھے تو اسے قرآن دیکھتا ہے، کوئی ولایتی نظر سے دیکھے تو اسے علی دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے۔ اللہ تو جانے محترم، ان میں اور قرآن میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن نور ہے یہ بھی نور ہے، جس طرح قرآن نور ہے یہ بھی نور ہے، جس طرح قرآن تبیانا لکل شیء ہے تو یہ بھی امام مبین ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، تو یہ امام مبین ہے، یہ ایک ہیں۔ اسی لیے امام معصوم کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں ہمارا ذکر نہ ہو، لیکن یہ بصیرت کی بات ہے کہ آپ کس طرح اس آیت کو مربوط کر دیں اہل بیت سے۔ کہا کبھی ہمارا ذکر ہے یہ تولا ہے، کبھی ہمارا ذکر ہے یہ تولا ہے، اور کبھی ہمارے دشمنوں کا ذکر ہے تو وہ تبرہ ہے۔ کبھی ہمارے دشمنوں کا ذکر ہے نا تو وہ تبرہ ہے، کبھی ہمارے عمل کا ذکر ہے تو وہ سنت رسول ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد والے۔ تو مولا پھر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی حضرت آدم کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو مولا آپ کا ذکر ہو رہا ہے یا انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو مولا کہیں گے ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہماری معرفت تمہیں نصیب ہو، تاکہ تم آہستہ آہستہ تیار ہو جاؤ ہماری معرفت کے لیے۔ آدم کا ذکر ہمارا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہمارا ذکر ہے، عیسیٰ کا ذکر ہمارا ذکر ہے۔ کہ جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار نے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین منتخب کرنے جا رہا ہوں۔ تو پروردگار، یہ تو حضرت آدم کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ ہم آدم کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اپنے جانشین کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کل رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی ہم ہی جانشین الہی کا انتخاب کریں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اب عجیب بات یہ ہے، دیکھیے بات سے بات نکل جاتی ہے نا، کس قدر خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے آپ کے عقیدے کا جملہ ہے، لوگ جانشین بنائیں گے تو اپنی طرح کا کوئی جانشین بنائیں گے، اللہ جانشین بنائے گا تو اپنی طرح کا بنائے گا۔ وہ جو اس کی طرح ہے، وہ جو لسان اللہ ہے، وہ جو ید اللہ ہے، اسے جانشین بنائے گا نا۔ اچھا اے فرشتوں، میں اس آدم کو خلق کر رہا ہوں، اور جیسے ہی فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدہ کر لینا، سجدے میں گر جانا۔ تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، استکبر، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافرین میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر رک کر
ایک علمی نقطہ گزارش کروں. نوجوان تشریف فرما ہیں اور سب ماشاءاللہ بزرگ اہل علم ہیں. دیکھیے سجدہ ہوتا ہے کتنے اعضاء سے؟ 7 اعضاء سے سجدہ ہوتا ہے نا. اعضاء ہمارے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا فرشتوں کے اعضاء ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے تو اعضاء نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے سجدہ کس طرح کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. انہوں نے سجدہ کس طرح کیا ہوگا؟ عزیزان محترم ذرا سوچیں. آپ نے بہت سنا ہوگا نا علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. تو پھر ان فرشتوں نے سجدہ کیسے کیا؟ جن کے اعضاء نہیں ہیں، وہ نور ہیں، وہ میٹیریل باڈی نہیں رکھتے، وہ فزیکل باڈی نہیں رکھتے. تو پھر انہوں نے سجدہ کس طریقے سے کیا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ تو کیا، لیکن وہ سجدہ کیسا سجدہ تھا؟ کس طرح سجدہ کیا؟ ہم نہ سمجھتے اگر اہل بیت نہ بتاتے. اگر اہل بیت نہ بتاتے. اہل بیت نے کہا کہ سجدہ کرنا دراصل تسلیم ہونا ہے. سجدہ کرنا دراصل اللہ کی بارگاہ میں فنا ہونا ہے. تو تمام فرشتوں نے اگر سجدہ کیا ہے تو دراصل یہ کہا ہے کہ اے خلیفۃ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تسلیم ہو گئے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم تیری بارگاہ میں تسلیم ہو گئے ہیں. ہم نے ایکسپٹ کر لیا. اسی ایکسپٹنس کو ایمان کہتے ہیں. اسی تسلیم ہونے کو ایمان کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ولایت پر ایمان لے آئے، ہم آپ کی خلافت پر ایمان لے آئے. جھکنا اسی کو کہتے ہیں. تسلیم ہو جانا یعنی سر تسلیم خم کرنا. یہی تو ہے، یہی سجدہ ہے. لیکن صرف ایک ایسا شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی وہ تسلیم نہیں ہوا. کیوں؟ اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے بہتر ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے جو اللہ کے ولی سے خود کو بہتر سمجھے وہ شیطان ہوتا ہے. جو اللہ کے ولی سے خود کو بہتر سمجھے، جو اللہ کے ولی سے خود کو بہتر سمجھے. اب مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہوگا، وہ لوگ کیا ہوں گے جو کسی اور کو اللہ کے ولی سے بہتر سمجھے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے تین سے بنایا، مجھے آتش سے، اسے خاک سے خلق کیا، تو نے اسے مٹی سے خلق کیا. میں آگ کا بنا ہوا ہوں. میں اس پر مزید گفتگو کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں بس خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے حدیث کے جملے ہیں، اب یہاں سے آیت نہیں ہے، یہاں سے تفسیر میں حدیث کے جملے ہیں کہ جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی نا اور جب حکم ہوا کہ سب سجدہ کرو، تو اس وقت آدم کس عمر میں تھے؟ ایسا نہیں کہ ان کی عمر ہوگی، نہیں، کس عمر میں دکھائی دے رہے تھے؟ کیا بچہ دکھائی دے رہے تھے؟ جوان دکھائی دے رہے تھے؟ بوڑھا دکھائی دے رہے تھے؟ حدیث کے جملے ہیں نہیں، بالکل جوان دکھائی دے رہے تھے. جوان دکھائی دے رہے تھے.
فتح دکھائی دے رہے تھے. لافتہ تو سمجھتے ہو نا, جوان دکھائی دے رہے تھے, جوان. اور شیطان اس وقت بوڑھا تھا. شیطان کی بہت عمر گزر چکی تھی. یہ عجیب سنت الہی ہے, عجیب سنت الہی ہے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے جوان کو اپنا جانشین بناتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے وہ جوان کو اپنا جانشین بناتا ہے, وہ لافتہ کو اپنا جانشین بناتا ہے, وہ صاحب ذوالفقار کو اپنا جانشین بناتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب صرف ایک اور ذکر اور آپ کی زحمت تمام, اور انشاءاللہ ہم میسج کی طرف چلیں گے. اور وہ یہ ہے کہ پروردگار نے, دیکھیے جہاں جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہاں علی کا ذکر آ جاتا ہے, تو ان کا ذکر علی کا ذکر ہے. سورہ مریم جا کر کے پڑھ لیجئے گا, بہت خوبصورت سورہ ہے. پورا سورہ جا کر کے پڑھیں تو ایک واقعہ جو بہت خوبصورت ہے نا, وہ ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا. پروردگار آخر ضرورت کیا تھی؟ اس ولادت سے ہمیں ہدایت کیا مل رہی ہے؟ اس ولادت سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے؟ ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ کہ نہیں, غور سے پڑھو, غور سے پڑھو. ہم حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی حضرت مریم کو مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں, روک رہے ہیں. تمہیں میسج دے رہے ہیں, تمہیں میسج دے رہے ہیں کہ یہ نبی ہو کر کے ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتے, مگر یہ علی ہیں, یہ ہمارا ولی ہیں کہ ہمارے گھر میں ان کی ولادت ہو رہی ہے. تو گویا قرآن ہمارے ذہنوں کو تیار کر رہا کہ اس لیے پڑھو تاکہ تمہیں مولود کعبہ کی معرفت نصیب ہو. اس لیے پڑھو. اور پھر آگے چل کر کے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ابھی طفل ہیں, ابھی ولادت ہوئی ہے, مگر فوراً تکلم کیا, اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, پروردگار نے مجھے کتاب دی ہے, پروردگار نے مجھے نبی بنایا ہے. مگر یہ جملے کس کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے ہیں. خود اپنے جملے ہیں, اپنے جملے ہیں. انی عبداللہ عیسیٰ کا جملہ ہے, آتانی الکتاب عیسیٰ کا جملہ ہے, جعلنی نبیہ عیسیٰ کا جملہ ہے. پروردگار نے یہ آیت نازل کر کے بتلا دیا کہ اب دیکھو جو مولود کعبہ بن رہا ہے اور کعبے سے نکل کر اپنے جملے نہیں کہہ رہا, رسول کی گود میں نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا, اپنے جملے نہیں کہہ رہا, قرآن کی تلاوت کر رہا. یہ ہے علی کی معرفت. اچھا سنو گے, اب ایک واقعہ سن لو مولا کی معرفت کے حوالے سے, اور بڑا میسج بھی ملے گا ہمیں. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب میں یہ اعلان کیا کہ اے میرے اصحاب, کون ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جس میں تمہاری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو؟ اگر کوئی پڑھے صرف 2 رکعت نماز, آؤ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور صرف 2 رکعت ایسی نماز پڑھو جس میں تمہاری پوری توجہ اللہ کی طرف ہو.
خاموشی چھا گئی، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دوسری مرتبہ پھر رسول خدا نے اعلان کیا، کون ہے جو ایسی نماز پڑھے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے اعلان کیا، بالکل ویسے ہی خاموشی جیسی خاموشی جنگ خندق میں تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کون ہے جو ابن عبدود کے خلاف لڑے؟ خاموش۔ ویسی خاموشی ادھر بھی ہے۔ کون ہے جو ایسی 2 رکعت نماز ہمارے سامنے آ کر کے پڑھے جس میں اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو؟ کوئی نہیں آیا۔ جب 3 مرتبہ رسول اللہ نے اعلان کیا تو علی نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ اگر اجازت دیں، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں پڑھوں؟ کہا آؤ علی، آؤ پڑھو۔ مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ اچھا، رسول اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا جو ایسی 2 رکعت نماز پڑھے گا ہم اسے 1 اونٹ دیں گے، بطور انعام کے اسے 1 اونٹ دیں گے۔ اب اچھا دیکھیں، مولا کائنات کھڑے ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا یا علی، آپ کی پوری نماز اللہ کے لیے تھی، صرف ایک مقام پر آپ کی توجہ اونٹ کی طرف ہو گئی، آپ کی توجہ اونٹ کی طرف ہو گئی۔ کہ مجھے بتاؤ کہ تشہد کے مقام پر آپ کی توجہ اونٹ کی طرف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علی نے جواب نہیں دیا، جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن علی کی توجہ اونٹ کی طرف نہیں، بلکہ علی یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ اونٹ ملے گا تو میں کس فقیر کو دوں؟ علی یہ سوچ رہے تھے۔ تو پھر بھی وہاں بھی علی کی توجہ دیکھیے، رسول خدا سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ سوال کر کے، ورنہ رسول خدا بھی جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے، کیا آپ سمجھ سکیں گے اس کی توجہ خدا کی طرف ہے یا مخلوق کی طرف ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ مگر یہ رسول خدا کی عظمت ہے کہ وہ خیالوں کو بھی پڑھتے ہیں، ذہن کو بھی پڑھتے ہیں، دل میں موجود احساسات کو بھی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سمجھانے کے لیے، اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اور پھر یہ کہا کہ اب یہ علی نہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ علی کی توجہ رضائے الہی کی طرف تھی کہ پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ یہ اونٹ اگر میں لے بھی لوں تو کسے دوں؟ تیری رضا کے لیے۔ یہ عجیب منزل ہے۔ اچھا، جتنے اصحاب تھے وہ کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے کہ علی کے علاوہ وہاں جو بھی تھا اس کا دل مضطرب تھا۔ ہر شخص کے دل میں اضطراب تھا، ہر شخص کے دل میں یا خوف تھا یا غم تھا، سب مضطرب تھے۔ علی تنہا وہ شخصیت ہے جس کے دل میں ذرہ برابر اضطراب نہیں ہے، اطمینان ہے۔ چلے مولا سے پوچھیں، مولا ہم بھی تھوڑا سا اطمینان چاہتے ہیں، مولا ہم بھی اضطراب کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی خوف کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آج کی لینگویج میں جوانوں کے لیے بات کروں، ہم بھی ایگزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مولا کس طرح یہ اطمینان نصیب ہوگا؟ مولا کہیں گے یاد رکھو، اطمینان دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں مثال دے رہا ہوں وہ جوانوں کے لیے تاکہ واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ پڑھو، پڑھنے کے بعد بھی تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ جاب حاصل کرو، جاب کے بعد بھی تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ شادی کر لو، شادی کے بعد بھی تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ مکان خرید لو، پھر بھی تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔
گاڑیاں خرید لو پھر بھی تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا. مولا پھر اطمینان کب نصیب ہوگا؟ کہ قرآن آواز دے رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم ذکر الہی کرو گے تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. کہ مولا کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی آواز ہے. ہاں پڑھو، پڑھنے کے ساتھ اگر تمہارے دل میں علی کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا تو تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. شادی کرو، شادی میں بھی اگر تمہاری مرضی اللہ کے لیے ہو تو تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. اور الحمدللہ الحمدللہ ہم اگر فرش عزا پر بھی آتے ہیں تو عبادت سمجھ کر آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، مولا حسین کے ذکر کے لیے آتے ہیں. اور یہاں جتنے منتظمین ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. اس بارگاہ کے منتظمین کے لیے، اراکین کے لیے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اور پھر آپ یہاں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، جوانوں کو دیکھتے ہیں، چاہے سبیل والے ہوں چاہے اسکاؤٹس ہوں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے. پروردگار ان کی خدمات کو بارگاہ فاطمہ زہرا میں قبول فرما. ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں. اور دیکھیے ہم تو آ کر کے فرش عزا پہ بیٹھ جاتے ہیں، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے. جو وہاں کھڑے ہو کر کے پانی پلا رہے ہیں، انتظامات کا خیال رکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ ان کے لیے پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیے. مولا امام حسین کی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے. اب تفسیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کوئی اس حدیث کو پڑھے گا، بلکہ دعائے عرفہ کا یہ جملہ ہے. دعائے عرفہ کو پڑھیں، صرف تلاوت نہ کریں. میں جوانوں سے کہوں گا ہر روز اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، ہفتے میں ایک دفعہ کوئی ایک دعا، چاہے وہ دعائے عرفہ ہو، دعائے ابو حمزہ سمالی ہو، ایک پیراگراف اس کا ترجمہ دیکھ لیں بس، ہفتے میں ایک دفعہ. اچھا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اس میں جہاں عشق کی باتیں کرتے ہیں نا تو ایک مقام پر آ کر کے اس قدر خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ عین عمیت. عین کہتے ہیں آنکھوں کو، آپ تو سب جانتے ہیں نا عین اللہ کون ہے. عین عمیت کہ وہ آنکھ بینا نہیں ہے، نابینا ہے. کون سی آنکھ؟ لا تراکا. اے پروردگار وہ آنکھ نابینا ہے جو تجھے نہ دیکھے. اس قدر خوبصورت جملہ ہے. لا تراک علیہا رقیبا. دعائے عرفہ ہے یہ. پروردگار وہ آنکھ نابینا ہے جو تجھے نہ دیکھے. کس طرح نہ دیکھے؟ کہ تو ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا. یہ آنکھ اگر یہ نہ دیکھ سکے تو یہ آنکھ نابینا ہے. اور پھر آگے چل کے کیا کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب سے بڑا نقصان اٹھایا ہے پروردگار جس نے تجھ سے محبت نہیں کی. جس نے تجھ سے محبت نہیں کی اس نے سب سے بڑا نقصان اٹھایا. مولا کائنات کے جملے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اپنے ماضی کو یاد کر کے رویا کرو.
اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو یاد کر کے رویا کرو کہ یہ علی والوں کی نشانی ہے. علی والے روتے ہیں، ہمارے غم میں بھی روتے ہیں اور ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر کے بھی روتے ہیں. پھر مولا آگے بڑھ کر کے نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے، مولا کہتے ہیں بلکہ یہ خط ہے عثمان ابن عوف کے نام. مولا لکھتے ہیں، اب ان کے نام ہے نا لیکن ہم سب کے لیے ہے، کہ اے علی سے محبت کرنے والوں، تم میں اور حیوانات میں بڑا فرق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو. یہ نہج البلاغہ ہے. علی والو، کھاتے تو حیوان بھی ہیں، سوتے تو حیوان بھی ہیں، پیتے تو حیوان بھی ہیں، اپنی نسل حیوان بھی آگے بڑھاتے ہیں. اے علی والو، تم میں اور حیوان میں فرق ہونا چاہیے. مولا یہ فرق کہاں سے آئے گا؟ کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے. مولا پھر ہم اللہ سے کس طرح محبت کریں؟ کہ جب آؤ ہماری محفلوں میں، جب آؤ ہماری مجلسوں میں تو دعا کرو، پروردگار مجھے تیری محبت چاہیے. مولا حسین سے مانگو، مولا مجھے اللہ کی محبت چاہیے، میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. پھر آواز آئے گی قرآن سے، احادیث سے، اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو. یہ ہماری فطرت ہے نا. جب ہم پر کوئی احسان کرتا ہے ہم اسے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کوئی تحفہ دے، ہماری کوئی مدد کرے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے نہیں ہیں. مولا کہہ رہے ہیں ڈھونڈو اپنی زندگی میں اس کی نعمتوں کو، پھر تم اس سے محبت کرو. یہ ایک راستہ. اور پھر اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو. اے انسان، تم بھی کسی نجس اور آلودہ برتن میں کوئی بھی چیز نہیں لیتے، دودھ نہیں لیتے، کوئی چیز کھانے کی نہیں لیتے، پینے کی نہیں لیتے. تو پھر کس طرح تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہارے آلودہ دل میں پروردگار اپنی محبت ڈال دے؟ صاف کرو اپنے دل کو، توبہ کرو، دنیا کی محبت کو دور کر دو اپنی زندگی سے، اپنے دل سے. عزیزان محترم، آج شب عاشور ہے، کل عاشورہ. یہ 10 دن ختم ہو گئے، گزر گئے. ہمیں پورا سال کیا کرنا ہے؟ ہمیں پلان کرنا ہے. ہم جو نور اس فرش اعضا سے لے کر جا رہے ہیں، اس نور کو اپنے دل میں سنبھالنا ہے، اس نور کو ضائع نہیں کرنا. ماتم کے نور کو، آنسوؤں کے نور کو، مودت حسین کے نور کو ضائع نہیں ہونے دینا. سال بھر کے لیے اسے محفوظ کرنا. مولا آپ کو عباس کا واسطہ، مولا آپ کو آپ کے اکبر کا واسطہ. مولا یہ آخری زمانہ ہے، مولا حالات بہت سخت ہو گئے. مولا ہر طرف گناہ ہی گناہ، ہر طرف فساد ہی فساد. مولا آپ کو آپ کے قاسم کا واسطہ. ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو، تمام عزاداروں کو اپنی امان میں رکھیں، ان کو بچائیں. مولا اب جو واسطہ دینے جا رہا ہوں یہ واسطہ رد نہیں ہوگا. مولا آپ کو آپ کے ششماہے کا واسطہ. السلام
أيها الطفل الصغير شب عاشوراء مولا حسین نے ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی، آئے خیمے میں کون بی بی ہے؟ ام رباب اصغر کے جھولے بسر رکھے رو رہی ہے۔ ام رباب کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہ مولا کل ہر بی بی زارا کے سامنے سرخرو ہوگی، مگر میں کیا کروں، میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ خود سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ کہ ام رباب غم نہ کرو، ام رباب مجھے حسین نہ کہنا، اگر کل میں نے تیرے اصغر کو اکبر نہ بنایا، روز عاشوراء آیا، وہ وقت آیا جب زہرا کا لال تنہا رہ گیا تھا، آواز دی حل من ناظر لینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے؟ حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ شاید یہ عباس کی طرف رخ کر کے کہا ہو، کوئی ہے سید زادیوں کی چادر کو بچانے والا؟ ادھر جیسے ہی یہ آواز بلند کی مولا نے، خیموں میں کوہرام مچ گیا، واہ حسینہ واہ غریب حسین خیموں کی طرف پلٹ گئے۔ کہ زینب کیا ہوا؟ کہ بھیا جب آپ نے صدائے نصرت بلند کی، اصغر نے خود کو چھولے سے گرا دیا۔ آؤ اصغر، آؤ میری گود میں، آؤ اصغر، اکبر بننا چاہتے ہو، لے جانا چاہتے ہیں۔ ام رباب نے ایک جملہ کہا، اصغر اگر تمہاری دادی پوچھیں اماں نے منہ دھلوا کے کیوں نہیں بھیجا، تو کہنا ہمیں پانی نصیب نہیں۔
ملا حسین آئے آواز دے، اے لشکر عدو دیکھو یہ ششماہا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، میں اپنے لیے نہیں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، مگر ان ظالموں نے اعتبار نہیں کیا۔ اب کہ حسین نے کہا اصغر یہاں سے تمہارا جہاد شروع ہو جاتا ہے میرے لال، یہ کہہ کے اصغر کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا، جو قریب تھے دیکھے رونا شروع ہوئے۔ فوج میں انقلاب آنے لگا، ابن سعد ملعون نے کہا حرملا کس لیے آئے ہو؟ عزادارو مجھے معاف کرو۔ حرملا تیار ہوا، ایک ہاتھ میں کمان ایک ہاتھ میں تیر، نشانہ لیا، ہاتھ لرزے، تیروں کمان گر گئے۔ پھر کوشش کی، پھر تیروں کمان گر گئے۔ سنان ابن انس کہتا ہے حرملا کیا ہوا؟ کیا حسین سے ڈر گئے؟ کیا حسین کے ششماہے سے ڈر گئے؟ کہ سنان نہیں، جب میں نشانہ لیتا ہوں ایک کالے برقع میں بی بی ہے، او جس کے سر پہ قرآن ہے، رو کے کہتی ہے حرملا اس ششماہے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ سنان کہتا ہے حرملا اب کے نشانہ لینا، میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ یہی ہوا، اس نے تیر پھینکا، سنو جملہ کیا ہے؟ ذبحا من الحزن الى الحزن، اور تیر جب لگا اصغر ایک کان سے دوسری کان تک ذبح ہو گئے۔ ذبحا من الحزن الى الحزن، ملا حسین خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ بس چند جملے ہیں، روتے رہنا، سانس بھی لیتے رہو۔
مولا حسین جب اکبر کا لاشا لائے خیموں کی طرف چلے گئے، قاسم کے لاشے کو لے کر فوراً گئے اور محمد کی لاشوں کو فوراً لے کے گئے، مگر راوی کہتا ہے جب حسین کے ہاتھ میں یہ ننھا سا لاشا تھا وہ کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، آواز دیتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ۔ خیموں کے پیچھے اپنی ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر بنائے، اصغر دفن ہو گئے، بس عزادار و آخری جملے سن لو۔ 11 محرم کا دن آیا، سارے لاشیں گنے گئے، ایک لاشا نہیں تھا۔ کسی ظالم نے کہا حسین اصغر کے لاشے کو خیمے کے پیچھے لے گئے دفنا دیا، نہیں معلوم کہاں دفنایا، مجھے معاف کرو۔ اور چند گھوڑا سوار تیار ہوئے اور جن کے ہاتھوں میں نیزہ تھا زمین پہ مارتے تھے اٹھاتے تھے، خیموں کے پیچھے پہنچے، ایک ظالم نے نیزہ مارا، اٹھایا اصغر کا لاشا الجھا۔ یا حسین یا حسین